ریاست کی اگر ہم بات کرتے تو دو جگہوں سے چلتا تھا، چکندہ باغ سے چلتا تھا اور سلام آباد اوڑی سے چلتا تھا، ایک رجوری سائڈ سے چلتا تھا، ایک بارامولہ روڈ بارامولہ والی سائڈ پر جو ہے وہ چل رہا تھا، اور لگاتار اس ٹریڈ پر جو تھی وہ مختلف جو خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے رپورٹس جو تھی وہ مرکزی حکومت کو سونپی جا رہی تھی، جس پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور انہی خدشات اور گراؤنڈ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے مرکزی وزارت داخلہ نے اس کو فی الحال سسپینڈ کرنے کی بات جو تھی وہ پرسوں سامنے رکھی تھی، اور کل رات دیر گئے اس آرڈر کی مزید وضاحت جو ہے وہ مرکزی وزارت داخلہ کے ترجمان اور دیگر افسروں کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جس طریقے سے اس کراس ایل او سی ٹریڈ کو شروع کیا گیا تھا ایک سی بی ایم کے طور پر، اور اس کا فائدہ جو تھا وہ عوام کو مل رہا تھا، اس سائڈ سے بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ جڑے ہوئے تھے، وہاں سے بھی کچھ لوگوں کو فائدہ مل رہا تھا، اور بارڈر ٹریڈ پر بارڈرز پر اس طریقے کے ٹریڈ سے جو تھے عوام کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، 10 طرح کے معاملات وہاں پر چلتے تھے، لیکن جس طریقے سے اس پوری تجارت میں پاکستان کی سائڈ سے کچھ معاملات سامنے رکھے گئے اور پاکستان کی طرف سے لگاتار ڈرگز کا بزنس اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، فیک کرنسی نوٹس کے حوالے سے بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عام سپلائی جو تھی وہ بھی اب اس میں کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ مرکز کے پاس جب یہ ساری خفیہ اطلاعات موصول ہوئی اور گراؤنڈ رپورٹس آئی، اس کے بعد انہوں نے اس کو منقطع کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اور فی الحال اس کے ساتھ ساتھ جو ظہور احمد وٹالی ہے جو این آئی اے کی گرفت میں ہے اور جس پر ٹیرر فنڈنگ معاملے پر کیس بھی چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جس چارج شیٹ کو حوالہ انہوں نے دیا ظہور احمد وٹالی پر جو ایل او سی ٹریڈ کا پریزیڈنٹ بھی ہے، وہاں پر جب ان سے پوچھ تاچھ ہوئی ہے اور مختلف کاغذات کو دیکھا گیا اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھی جو بات کہی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوئی ہے تو اس کے بعد مرکز نے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا ہے، لیکن کل کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 35 ٹرکیں جو ہیں جنہیں پاکستان کی پی او کے کی اور جانا تھا انہیں روک دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کا سامان اس میں ہے انہیں کہا گیا ہے کہ سامان کو خالی کروایا جائے، اس کے بعد ہی ان ٹرکوں کو جو ہے وہ اس پار جانے کی اجازت دی جائے گی، اور وہاں سے بھی اگر ہم بات کریں تو کل کسی ٹرک کو اس پار آنے کی اجازت نہیں دے دی گئی ہے، اور فی الحال ٹریڈ فیسلٹیشن سینٹر چکندہ باغ پونچھ اور ٹریڈ فیسلٹیشن سینٹر سلام آباد اوڑی سختی کے ساتھ اس حکم نامے کی عمل آوری کر رہا ہے جو مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، لیکن اس پر رد عمل جو ہے وہ کافی سخت دیا گیا۔ کل ہم نے ٹریڈر سے بات کی تھی، پونچھ والے ٹریڈر بھی ہمارے ساتھ تھے اور کشمیر پروونس کے ٹریڈروں سے بھی ہم نے بات کی تھی، اور اسی پروگرام میں ہم نے سنایا تھا کہ کیا کچھ ان کا ماننا ہے۔ اب آج ذرا سیاسی ریئیکشن دیکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ محمد یوسف طارقامی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ریئیکشن آپ سے لینا چاہوں گا، کراس ایل او سی ٹریڈ سسپینڈ ہوا ہے، اگرچہ سسپینشن کو شارٹ ٹرم سسپینشن مانا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ نئے ایس او پیز ہو سکتا ہے سرکار کی طرف سے رکھے جائے اور اس کے بعد سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی ہوگا، لیکن جو فیصلہ ہوا ہے راتوں رات ٹریڈرز کا ماننا ہے کہ انہیں بھنک بھی نہیں لگی اور یہ سب کچھ فیصلہ جو ہے ہوا ہے۔ سی پی آئی ایم کس طریقے سے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے آنند فانر جیسا کہ ٹریڈرز نے کہا، یہ تو ایک افسوسناک فیصلہ ہے اس وجہ سے کہ یہی ایک قدم اٹھایا گیا تھا جسے ہم بلند الفاظ میں یہی کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہے، اور ہمارا ماننا تھا یہ پوری مین سٹریم پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار اس اعتماد سازی کے قدم کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے تھے، اور ہماری یہ مانگ رہی کہ اس کانفیڈنس بلڈنگ میجر کو اور زیادہ وسعت دی جائے اور جو اس میں کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، مثلا یہ کہ یہاں بینکس کی فیسلٹیز کا سوال ہے، کمیونیکیشن کا سوال ہے، ٹیلی فون کنیکشن کا سوال ہے،
اور بھی کئی ساری باتیں ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ ایسے اقدام کو اور زیادہ بڑھایا جائے، گہرا کیا جائے، وسعت دی جائے، اور تاکہ یہ بامقصد اور باراور ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بار بار یہ کہا کہ یہ جو تناؤ ہے ڈیوائڈنگ لائن LOC، اس میں اس کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ آئے جائے آپس میں، اور ابھی ہماری یہ مانگ بھی یہی ہے، جیسے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کا سوال، ویسے ہی ہم نے ایک مندر، ایک مقدس جگہ کی خاطر اس کو اور زیادہ نرم کرنے کے سوال، کوریڈور کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہند سرکار بضد ہے، نہ صرف یہ کہ اور کچھ نہ کرنے کے لیے، بلکہ جو کیا بھی ہے اس کو بھی ٹھکرانا، اس میں بھی اس کو بھی روکنا۔ ہم مانتے ہیں کہ اس میں کچھ عناصر ایسے بھی ہوں گے آر پار جو کچھ کام بھی کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ یہ بھی درست ہے کہ کئی اور کہاں نہیں ایسا ہوتا۔ اگر آپ دیکھ لیں گے کہ اور ممالک کے ساتھ بھی، نیپال کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جو ہمارا ٹریڈ بھی چل رہا ہے یا جو آپس میں رشتے ہیں، اس میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کئی مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر ہیں، لیکن باہمی مشاورت سے ایک میکینزم ایوالو کیا جا سکتا ہے تاکہ ایسی کمیوں کو دور کیا جائے، ایسی رکاوٹوں پر نظر رکھی جائے۔ لیکن اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ جو ایک بڑا شخص تھا کہ ہم آپسی رشتوں کو بڑھائے، آنا جانا ممکن ہو جائے، اور ٹریڈ اور ہمارے تاجروں کو آر پار انہیں روزگار کمانے کا، روزی روٹی کمانے کا موقع ملے۔ اس سے نہ صرف ان کا روزگار کا ہی سوال بلکہ رشتے بنانے کا بھی سوال ہے، تناؤ کو کم کرنے کا بھی سوال ہے۔ ایسا یکدم سسپینڈ کرنے کا حکم نامہ وزارت داخلہ کی طرف سے میری نظر میں یہ اوائڈیبل تھا، جسے اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن محمد یوسف طارقامی صاحب، جس طریقے سے خفیہ اداروں کی رپورٹس آئی ہے کہ کس طریقے سے اس ٹریڈ کے اندر نارکوٹکس کو بھیجنے کی کوشش تھی، ویپن اور دیگر چیزیں، جس طریقے سے رپورٹ وہ بتا رہے ہیں، تو اگر ان رپورٹوں کا ہم ایک سائڈ پر، اڑی والے سائڈ پر دیکھیں تو کہیں پر آپ کو وہ گراؤنڈ پر دکھ رہی ہے، لیکن پنچ والے سائڈ پر اگر دیکھیں تو اس طریقے کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ ایک طرف سے رپورٹس ہے، ایک طرف سے نیشنل سیکیورٹی ہے، ایک طرف سے کشمیر ہے، تو مرکز کے فیصلے کو ان تینوں نقطوں پر آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہے، بڑا یہ ہر مسئلے پر نیشنل سیکیورٹی کو بیچ میں لانے کا سوال نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر نظر نہ رکھی جائے؟ یہ کسی کا مشورہ نہ پہلے تھا، نہ اب ہوگا، نہ آنے والے وقت میں ہوگا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں پر بھی سرحدیں ملتی ہے ممالک کے بیچ میں، وہاں اس قسم کے خطرات رہتے ہیں، لیکن ان پر تدارک پانا، وضع کرنا تدبیریں، میکینزم تاکہ ایسا نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ دس از پاسبل۔ اور اسی وجہ سے میرا کہنے کا مطلب ہے جو اصل سچ تھا کہ دو حصوں کے درمیان ہماری ریاست کے آپس میں جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے اس کو کم کیا جائے، رشتوں کو بڑھایا جائے، اور جو ہمارے چھوٹے تاجر لوگ ہیں وہ بھی اپنا روزی روٹی کمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بنیاد بھی بنے رشتوں کی، اور تاکہ گولہ بارود نہیں، تاکہ اور کچھ نہیں، یہ جو باقی جو ممنوع یہ دائرے ہیں وہ سبقت حاصل نہ کریں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار کے پاس اگر ایسی کچھ اطلاعات ہیں ان پر کام کیا جا سکتا ہے، تدابیر وضع کی جا سکتی ہے آپسی مشورہ کے ذریعے، تاکہ ایسا نہ ہو۔ لیکن فرض ہمارا تجارت کو بڑھانے کا ہے، فرض ہمارا یہ ہے کہ ہمارے رشتے جو ہیں آنے جانے سے وہ اور بڑھ جائے۔ تو اس وجہ سے ہمارا مشورہ ہے
کہ سرکاری ہند کو ایک بار پھر اس پر غور کرنا چاہیے اور سزا نہیں ملنی چاہیے. ہمارے چھوٹے تاجروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس بڑی کانسٹیٹوینسی سے جو یہ چاہتے ہیں چار پار کے تعلقات بہتر ہوں, آنا جانا رہے اور یہ جو تمام ہے, یہ جو صورتحال ہے, اس میں بہتری آ جائے. بہت شکریہ محمد زب طارق صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر کے بات رکھنے کے لیے. کہ ضرورت ہے کہ معاملات کو بہتری کے ساتھ لیا جائے اور نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن بھی دھیان میں رکھا جائے, اور اس تجارت کو آگے بڑھنے کے لیے اگر مزید ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے انہیں رکھا جائے تاکہ یہ تجارت چلے اور اس سے ریاست کے لوگوں کو فائدہ بھی مل سکے. تو بڑھتے ہیں ذرا اپنی ایک اور خبر کی, اور خبر اب ذرا لوک سبھا چناؤ کے حوالے سے کرتے ہیں, کیونکہ لوک سبھا چناؤ چل رہے ہیں پورے ملک کے اندر اور دو مراحل جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. تیسرے مرحلے کی تیاری میں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, الیکشن کمیشن تیاری میں ہے, اور تیسرے مرحلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر میں ساؤتھ کشمیر کی سیٹ, اننت ناگ کی سیٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ مختلف مرحلوں میں پولنگ کے لیے جائے گی. یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک لوک سبھا سیٹ پر 3 الگ الگ ڈیٹوں پر چناؤ کرانے کی بات کہی ہو, اور یہ مانا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھ